دل کے اندر یہ تصور ہو کہ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، اور جب کبھی خدا نخواستہ کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے فوراً اس گناہ کی معافی مانگ لیا کریں۔ فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو جیسے ہی بندہ اپنے گناہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے گناہوں سے بار بار توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں گمان کرنا چاہیے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو ابھی میں نے معافی مانگی تھی تو ابھی پھر دوبارہ کروں گا، بلکہ اللہ کی ذات بڑی کریم ہے۔ جیسے ہی انسان سے کوئی گناہ ہو، اللہ سے معافی مانگو تو اللہ فوراً معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ اللہ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ واپس میری طرف لوٹ آیا ہے اور اس نے میری طرف توجہ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ فوراً اپنے بندے کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، تو وہ مسجد میں بیٹھ کے عبادت کرتا رہتا تھا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا تھا۔ تو ایک راستے میں جس راستے سے گزرتا تھا، اس راستے میں ایک بدکار اور ایسی عورت تھی جس کے پاس لوگوں کا جانا آنا لگا رہتا تھا۔ تو اس عورت کا جو ہے وہ اس مرد کے اوپر، اس نوجوان کے اوپر دل آ گیا، تو وہ نوجوان کو بلاتی رہی۔ ایک دن وہ نوجوان بھی اس کے گھر چلا گیا۔ جیسے اس گھر میں داخل ہوا تو اس کے سامنے ہوا تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ یہ آیت اس کے ذہن میں آئی، تو وہ فوراً جب اس نے اس آیت کو سوچا تو وہ وہاں پر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ابھی وہ عورت پریشان ہوئی کہ ابھی اس کا میں کیا کروں، ایسا نہ ہو کہ اگر یہ یہاں مر جائے یا اس کو کوئی نقصان ہو جائے تو یہ تو میرے ذمے میں آ جائے گا۔ تو اس نے کسی طریقے سے اس کو اٹھا کے وہاں سے باہر گلی میں نکال دیا۔ لوگوں نے اٹھایا اور اس کو گھر تک پہنچایا۔ جب گھر پہنچایا، اس کو ہوش آئی تو اس کے والد نے پوچھا کہ کیا ہوا تمہارے ساتھ، کیا ماجرا ہوا؟ تو اس نے سارا واقعہ سنایا اور پھر یہی آیت پڑھی کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ جب یہ آیت پڑھی اور پھر وہ وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کو گھر والوں نے اس کو دفنا دیا۔ تو کچھ دن گزرے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ایک نوجوان آتا تھا، مسجد میں بیٹھ کر عبادت کرتا تھا، وہ کافی دنوں سے نظر نہیں آ رہا۔ تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت وہ تو اس کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے گھر میں گئے، تو وہاں پر جا کر اس کے لیے دعائے مغفرت کی، پھر اس کی قبر پر گئے، دعائے مغفرت کی، اور وہاں پر قبر پر بیٹھ کر کہا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 جنتیں عطا کرتے ہیں۔ تو قبر سے اسی وقت آواز آئی کہ عمر، اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا کر دی ہیں۔ تو جو بندہ اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرتا ہے، تو اس آدمی کا بھی گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے دل کے اندر یہ خیال اور گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے اور فرشتے ہمارے بارے میں ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے ایک گواہی تیار کر رہے ہیں، جو نامہ اعمال کل قیامت کے دن ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو ہمیں شرمندگی نہ ہو اس وقت، تو ہمیں اپنے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اور بعض اوقات بندہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی کو گمان نہیں ہوتا، آدمی کو پتہ نہیں ہوتا کہ لوگ اب گناہوں کی وجہ سے، اور آہستہ آہستہ جو آس پاس کے جو لوگ ہوتے ہیں اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ آدمی سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ لوگ مجھ سے جھگڑا کرتے رہتے ہیں، مجھ سے نفرت کرنی شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کو معلوم نہیں ہوتا، لیکن اس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں، لوگ اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور جب آدمی نیک عمل کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آس پاس کے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں اور لوگ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو جب آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے، اور یہ اپنے دل کے اندر یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، تو پھر ہمارے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔